السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ جی بالکل، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ چلیں جی، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں نے بنایا ہے ناشتہ۔ یہ صبح کے 9 بج رہے ہیں، کاشف تو جا چکے تھے مدرسے۔ اور یہاں پر میں نے 1 کپ دودھ کا لیا ہے، 1 انڈا، اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا، تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈالا تھا۔ یہ بنا رہی ہوں جی میں نمکین والے مسالے والے۔ اب اس کو فرائی کرتے ہیں۔ اور میں نے یہاں پر 1 چمچ آئل لیا ہے، 1 سے 2 چمچ۔ وہ جیسے ہی ہلکا سا گرم ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بعد میں اس میں 1 سلائس ڈپ کروں گی، اور ڈپ کرنے کے بعد میں اس کو پین میں ڈال دوں گی۔ میں نے اس کو ڈپ تو کر دیا تھا، لیکن یہ بہت ہی زیادہ سافٹ ہو گیا تھا، اٹھانے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ تو یہاں پر میں نے پین میں ڈال دیا ہے 1 سلائس، اور 1 منٹ کے لیے میں نے اس کی وہ سائڈ فرائی کی ہے، اور 1 منٹ کے لیے مجھے یہ والی سائڈ اس کی فرائی کرنی ہوگی۔ آپ بتائیے گا، آپ تو اکثر میٹھے بناتے ہوں گے، پتہ ہے مجھے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ گیا یہ کچھ زیادہ جو ہے نا نرم ہو گیا تھا سلائس، کافی دیر بھیگا رہا، میں بھول گئی تھی پلیٹ میں ڈال کے، تو بہت ہی نرم ہو گیا تھا، پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ خیر، میں نے اس 1 کپ دودھ میں 3 سلائس بنائے تھے، اور ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر بس گھر کی صاف صفائی کی۔ صاف صفائی کرنے کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے سوچا کہ مجھے تھوڑا سا نا اچار بنا لینا چاہیے، اور اچار کیسے بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میرے پاس یہاں ہیں چھوٹے والے پیاز، چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تھوڑے سے مجھے لگتا ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں۔ تو میرے پاس چھوٹی چھوٹی سی ہری مرچیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ تو ہماری جو نانی اماں تھی نا، ہماری نانی اماں اس طرح کا اچار بنایا کرتی تھیں۔ میرے پاس کیری نہیں رکھی تھی، جیسے ہی مجھے وہ کیری ملتی ہے بازار میں، تو پھر وہ بھی میں اس میں فرائی کر کے ڈالوں گی۔ اچھا، میں یہ اچار جو بنا رہی ہوں نا، میں یہ کچا اچار نہیں بنا رہی، میں اس کو پکاؤں گی، پکا کے ٹھنڈا کر کے پھر میں اسے کسی جار میں بھر دوں گی۔ یہاں پر میرے پاس تھی کافی ساری ہری مرچ تھی اور پیاز تھے، میں نے اس میں نمک ڈالا ہے، ہری مرچ نہیں، نمک، ہلدی، لال مرچ، اور اس میں سونف ڈالے تھے۔ سونف کے بعد جی میں نے اس میں رائی دانہ ڈالا ہے، میتھی دانہ ڈالا ہے، سوکھا دھنیا ڈالا ہے۔ اس میں ساری چیزیں ڈال کے میں مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں اس کو 1 آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی، اور پھر میں 1 سے 1.5 پاؤ سرسوں کا تیل لوں گی۔ ویسے تو یہ سرسوں کے تیل میں ہی بنتا ہے، تو یہاں پر میں نے سرسوں کا تیل لے لیا تھا 1.5 کپ، مطلب 1.5 پاؤ تھا، اور اس کو اچھے سے میں نے گرم کر لیا تھا۔ گرم کرنے کے بعد اب میں اس میں ساری چیزیں ڈال دوں گی، جتنے مسالے لگے ہوئے تھے وہ بھی، اور پیاز ہری مرچ بھی ڈال دوں گی۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وائٹ والے چنے جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ رات میں بھگو کے رکھ دیتے ہو نمک لگا کے، نمک اور سوڈا لگا کے، پھر صبح میں آپ اس کو دھو لیں 1-2 پانی میں، پھر بوائل کریں، اور پھر اس کو اچھے سے ڈرائی کر لیں آپ۔ جب وہ ڈرائی ہو جائیں تو پھر آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو۔ اس میں گاجر ڈال دیں، اس میں کیری ڈال دیں، لسوڑا ڈال دیں، لیموں ڈال دیں، مطلب جو چیزیں آپ کو پسند ہے نا وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہو۔ تو یہاں میں ڈال رہی ہوں رائی دانہ۔ رائی دانہ اس وقت مجھے مل نہیں رہا تھا، تو جب مل گیا تو پھر میں نے اسے بعد میں ڈال دیا تھا۔ تو اب میں نے اس کو تھوڑی دیر پکا لیا تھا۔ جیسے یہ تھوڑا سا سافٹ ہوئے ہیں نا پیاز اس کے، اور ہری مرچ بھی تھوڑی سی سافٹ ہو گئی تھی، تو پھر میں نے چولہا بند کر دیا تھا۔ اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر میں اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے بعد کسی جار میں ڈال دوں گی۔
اچھا، اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے آپ باہر سے بھی ریڈی میڈ اچار لے کے اس میں ڈال سکتے ہو، وہ بھی اچھا بن جائے گا۔ اور اچار بنانے کے بعد ہم بناتے ہیں اب کدو اور دال کا سالن۔ ٹھیک ہے، یہاں پر 1 سے 1.5 کپ ہے چنے کی دال، اسے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اب میں اسے 2 سیٹی لگا لوں گی اور جب تک میں اور کام کر لیتی ہوں۔ اور چنے کی دال کو بھی جب بوائل کرتی ہوں نا، میں اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیتی ہوں دال کے حساب سے۔ سالن کے حساب سے آپ ڈالو گے نا، آدھا نمک جیسے کہ آپ نے ابلتی ہوئی دال میں ڈال دیا، اور آدھا چمچ پھر آپ ڈال دیتے ہو اس میں مسالہ بھونتے ہوئے میں، تو جب گریوی بنتی ہے اس میں ڈالیں گے تو پھر اس میں بھی فلیور آ جائے گا، اس میں بھی آ جائے گا نمک کا، تو وہ برابر ہو جائے گا۔ جتنا آپ کو پسند ہو اتنا ڈال لیں، جتنا آپ کھاتے ہو۔ 2-3 پانی میں دھونے کے بعد اب میں نے دال کوکر میں ڈال دی ہے، اور اب میں اس کو لگاتی ہوں سیٹی، ہلدی اور نمک ڈال کے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہماری نانی اماں اچار بنایا کرتی تھیں، تو وہ ایسے ہی بنایا کرتی تھیں۔ لسوڑا آم ہوتا تھا، کچا آم، ہری مرچ ہوتی تھی، اور وائٹ والے چنے ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں وہ بالکل ہاف ڈن جب کر لیتی تھیں نا، پھر اس کے بعد وہ اسے آئل میں فرائی کیا کرتی تھیں، آئل میں فرائی کر کے پھر اسے اس میں مرتبان میں ڈال دیا کرتی تھیں۔ اب تو خیر مرتبان بھی لوگ زیادہ یوز نہیں کرتے، ویسے اصل اوریجنل جو اچار ڈالا جاتا ہے نا، وہ مرتبان میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ تو کسی جار میں ڈال دیتے ہیں، کوئی ڈبہ ہے، کانچ کی بوٹل ہے، پلاسٹک کی ہے، تو اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ بس جیسے جیسے تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے۔ وہ پرانے زمانے کی بھی کیا باتیں ہوتی تھیں، کیا خوبصورتی ہوتی تھی، لوگ ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھانا، گپ شپ لگانا۔ گرمیاں ہوتی تھی تو گرمیوں میں صحن، بڑے بڑے صحن ہوتے تھے، وہاں چارپائیاں ڈالنا اور پنکھے سٹینڈ فین لگانا، اور رات کو سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے، کھانا کھاتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ اور اگر سردیاں ہوتی تھیں تو پھر صحن میں وہی سیم وہی چارپائیاں، اور وہی کچھ آگ بناتے تھے، کوئلوں کی آگ بنایا کرتے تھے، لکڑیاں جل رہی ہیں، وہیں کھانے بن رہے ہیں، وہیں پر گپ شپ لگا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں۔ تو وہ وقت بڑے خوبصورت تھے، ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے، پیار محبت کا وقت ہوتا تھا۔ اس وقت یہ موبائلوں کا بھی اتنا لوگوں کو نہیں ہوتا تھا سینس، اس وقت PTCL کے فون ہوا کرتے تھے۔ تو ہماری نانی اماں جب یہ ساری باتیں بتاتی تھیں نا، تو ہمیں اچھا لگتا تھا۔ ہمارے بچپن میں بھی کچھ چیزیں بچ کچھ گئی تھیں، تو ہم نے بھی اس وقت کو جیا ہے۔ بچپن کے کھیل، بچے جو کھیلا کرتے تھے، بچے کھیلتے تھے آپس میں، کزنیں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب مل جل کے کھیلا کرتے تھے۔ اب کوئی کھیلتا نہیں ہے، اب تو جیسے 1 سے 2 سال کا بچہ ہوا اور اس کے ہاتھ میں فون دے دیا جاتا ہے، اتنی مصروفیات ہو گئی ہے زندگی میں لوگوں کی کہ وہ بچے کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے۔ جی بچے کے ہاتھ میں فون دے دیا، بچہ فون اٹھا کے اور گیمیں کھیل رہے ہیں اور کارٹون دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال آج کا وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ آگے جا رہی ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت میں ڈھل جانا، وقت میں ڈھل گئے لوگ، وہ خوبصورتی، وہ سب کچھ نا پیچھے رہ گیا، ہمارے بزرگوں کے وقتوں میں رہ گیا۔ تو جی آج کا ٹاپک کچھ میں نے چینج کر دیا ہے، مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے ایسی ساری باتیں شیئر کی۔ اور کس چیز سے ہو گئی شیئر، وہ اچار جو بنایا۔ تو کبھی کوئی پرانی ریسیپی میں جب بھی بناؤں گی اپنے بزرگوں کی، تو اس طرح کے ٹاپک چلا کریں گے۔ اور آپ بتائیے گا آپ کو یہ سب ٹاپک اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، آپ بھی کسی وقت میں ایسی چیزیں یاد کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسی یادیں سب کے بچپن میں ہوتی ہیں، سب کے بڑے بزرگ سناتے ہیں۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر میں نے سارا مسالہ گرائنڈ کیا تھا، گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو بھون لیا تھا 4 سے 5 منٹ کے لیے۔ اب اس میں نے ڈال دیے ہیں جی کدو، میرے پاس ہے آدھا کلو کدو، اور میں نے اس کو
ایسے کٹ کر دیا تھا جیسے ہم آلوؤں کی کٹنگ کرتے ہیں، آلو گوشت بناتے ہیں تو کاٹتے ہیں. میں نے ایسے ہی کدو کاٹ لیے تھے اور اس کو بھی میں نے تھوڑی دیر بھونا تھا. بھونے کے بعد پھر میں نے اسے بھی سیٹی لگا دی تھی کہ یہ اچھے سے گل جائیں. تو اس کو میں لگا دیتی ہوں سیٹی. اور سیٹی لگانے کے بعد اچھا آج کدو دال کے ساتھ میں نے بنائے ہیں نان، کلونجی نان بنائے ہیں اور بہت مزے کے بن گئے ہیں. وہ بھی میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرتی ہوں آج. تو یہاں یہ تھوڑی دیر بھونیں گے. بھوننے کے بعد اس کی جو بھی ٹماٹر پیاز اور لہسن ویسن کی اسمیل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ہاف کوک ہو جائیں گے. اس کے بعد سیٹی لگاتے ہیں اس کو. اور جی آتے ہیں واپس اپنے پرانے وقت میں. تو پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، عید کے دن ہوتے تھے، چاند رات ہوتی تھی، سب بہن بھائی کزنیں سب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے، مہندی لگایا کرتے تھے اور چاند رات کو فل انجوائے کرتے تھے. عید کے 3 دن بھرپور عید کو انجوائے کرتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ عید ہے. بہت رونقیں ہوتی تھیں اس وقت میں کہ عید کا دن ہے. فجر کا وقت ہوتا تھا. گھر کے جتنے بھی جینٹس ہوتے تھے، بھائی، ابو، چچا، ماموں، سب لوگ عید نماز کے لیے جاتے تھے. عید نماز پڑھ کے آتے تھے، گھر آتے تھے. سب گھر کی لیڈیز بچے سب نے رات کو مہندی لگائی ہوتی تھی. صبح بڑی پیاری سی خوشبو ہاتھوں سے آتی تھی مہندی کی. اور تیار ہو کے کھڑے ہوتے تھے. جب مسجد سے آتے تھے عید نماز پڑھ کے تو گھر میں سویاں بنی ہوتی تھیں، سویاں کھاتے تھے اور پھر سب کو عیدی دیتے تھے. تو وہ بڑا ہی خوبصورت وقت تھا. آج کا کیا وقت ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بس عید آئی، نماز پڑھنے کچھ لوگ چلے گئے، کچھ نہ گئے، آ کے سو گئے اور عید کے 2 دن تو سوئے رہتے ہیں. تیسرے دن بھی جی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں. تو بس یہ عید ہے. اب عیدوں کا بھی پتہ نہیں چلتا. اچھا یہاں پر میں کچھ چیزیں لائی تھی امتیاز سے، اور امتیاز سے میں لائی تھی 2 میرے پاس ہیں سوجی کے پیکٹ. سوجی میں اکثر ایک ساتھ لے کے رکھ دیتی ہوں اور مجھے امتیاز اسٹور کی ہی گروسری اچھی لگتی ہے. میں مطمئن رہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بہت اچھا سامان مل جاتا ہے، راشن پانی، اور اس میں برکت بھی بہت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ. یہاں پر میں نے 2 پیکٹ سوجی کے لیے تھے اور 1 پیکٹ میں نے بیسن کا 2 پیکٹ لیے تھے. ایک تو میں نے یوز کر لیا ہے. یہاں پر میرے پاس تھی کالی مرچ اور یہ بھی 1 پاؤ کے تقریباً پیکٹ تھے یا 1 پاؤ سے کم کے تھے. ایک تو میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا تھا. یہ میرے پاس ہیں 3 سے 4 پیکٹ. 4 پیکٹ ہیں ایسٹ کے. میں نے کہا کہ یہ والی نیو آئی تھی، دیکھی تھی میں نے، نیو دیکھی تھی تو میں نے کہا یوز کر کے دیکھتی ہوں. یہ والی نہیں، یہ چھوٹا پیکٹ. تو اور یہ ہے میرے پاس بیکنگ پاؤڈر رکھا ہوا تھا لیکن میں نے ایکسٹرا اور لے کے اسٹور کر دیا. میں نے سوچا کہ یہ بھی لے کے رکھ دوں، جب کچھ بنانا ہوتا ہے اور نہ رکھا ہو کچھ تو پھر بہت غصہ آتا ہے مجھے. تو میری ایک عادت ہے، اکثر میں ایک چیز اگر رکھی ہوتی ہے نا، اگر وہ آدھی ختم ہو گئی ہے تو میں دوسری پہلے سے ایڈوانس لے کے رکھ دیتی ہوں. لیکن میں ختم ہونے کے بعد بتاتی ہوں. تو مجھے اس لیے برا لگتا ہے کہ جب ایک چیز ختم ہو جائے اور اس کے بعد مجھے اینڈ ٹائم پہ آپ بتاؤ کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے. یہاں پر دیکھیں میں نے اس کی سیٹی کھول دی ہے اور یہ مکمل کوک ہو چکا ہے. کدو بہت اچھے سے گل گیا تھا، بہت اچھے سے، اور میں نے اس کو اچھے سے مزید اور بھون لیا ہے. اب میں اس میں دال ڈال دوں گی اور میں نے ساتھ میں نان کی ڈو بھی بنا کے رکھ دی تھی. اس کو میں نے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا آدھے پون گھنٹے کے لیے. اور یہاں پر جی میں کر رہی ہوں مکس اس کو اچھے سے، اور اس کو 2 منٹ کے لیے مزید میں ہلکی آنچ پر لگا دوں گی.
اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچ ڈال دوں گی، میں رفلی چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی میں نے۔ ہماری امی کہتی ہیں کہ میری امی جو بناتی ہیں نا کدو دال، وہ بھی بہت مزے کا بناتی ہیں۔ امی کے ہاتھ کا ہم بہت کم کھاتے ہیں، جب ہم ملتان جاتے ہیں نا پھر امی کے ہاتھ کا کھاتے ہیں۔ تو امی کہتی ہیں کہ کوئی شے نہ پاو وچ، اپنا سادے مسالے لون مسالے سادے پاؤ گھیو وچ بناؤ تے مزیدار تے ایویں سوادی ہوندی ہے شے کہ میں کیا دساں۔ تو وہ کبھی کبھی امی کے ہاتھ کا نصیب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ڈو اس کی آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہ اچھے سے رائس ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اور الٹا پھلٹا کر دیتی ہوں، تھوڑا اس کو اور الٹا پھلٹا کرتے ہیں، گھماتے ہیں، تھوڑا گوتے شوتے لگاتے ہیں اس کو۔ یہاں پر دیکھیں کتنی اچھے سے ہوئی ہے رائس۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں نے سیکنڈ ٹائم بنایا، فرسٹ ٹائم بنایا لیکن اچھے بن گئے۔ تو یہاں پر فی الحال تو میں نے 2 پیڑے لے لیے ہیں، اور کیونکہ روٹی کا کام میرا ہے نہیں، روٹی کا کام اریبہ کا ہے، تو آج میں نے کہا کہ آج میں ٹرائی کرتی ہوں، لیکن اچھے بن گئے تھے۔ مجھ سے روٹی نہ توے پہ ڈالی نہیں جا رہی تھی اس وقت۔ اس کو میں نے آدھا بیل لیا تھا، ٹھیک ہے، آدھا بیلنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے روٹی بیلنی نہیں آتی، میں ہاتھ سے روٹی صحیح بنا لیتی ہوں، پیڑا بنا لیتی ہوں، روٹی بنا لیتی ہوں، لیکن بیلنے سے مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر میں ایسے بناؤں نا تو بہت ہی اچھی گول گول بنتی ہے۔ یہاں پر میں نے اس پہ ڈال دی ہے تھوڑی سی کلونجی، اور تھوڑا سا میں اس پہ ڈال دوں گی ہرا دھنیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو بیلوں گی تاکہ یہ اس میں اچھے سے فکس ہو جائے پیڑے میں۔ اب میں اس کو دوبارہ بیل لیتی ہوں۔ بیلنے کے بعد جو ہے نا، میں اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے بڑھا لوں گی، اور بڑھانے کے بعد آپ اس کی ایک سائڈ پہ نا پانی لگا دیں گے، ایک سائڈ اس کی گیلی رکھیں گے آپ روٹی کی۔ تو یہ دیکھیں تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو رہی تھی مجھ سے۔ تو جی یہ روٹی ہو گئی ہے ہماری گول مٹول سی تیار، اور اب میں اس کو اٹھاتی ہوں، اور اس کی ایک سائڈ پہ میں نے پانی لگا دیا تھا اور توا اچھے سے گرم کر لیا تھا، اچھے سے گرم ہو گیا تھا توا، اور ایک سائڈ گیلی کی نا تو وہ فوراً چپک گئی روٹی۔ اچھا چپکنے کے بعد وہ جیسے ہی تھوڑا سا اس کو ہیٹ لگی ہے نا، ہیٹ لگنے کے بعد میں نے اس کی سائڈ جو ہے نا سیکنا شروع کر دی تھی، توا میں نے الٹا کر دیا ہے یہاں پر، اور ایسے کر کے نا آپ اس کو سیک لیں گے، تھوڑا تھوڑا توا گھماتے جائیے گا اور روٹی کو سیکتے جائیے گا۔ یہ توا بہت وزنی تھا، مجھ سے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا کلر آیا، اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی اس کی۔ تو یہ ایک نان تو ہو گیا تیار۔ میں نے سوچا کہ میں مزید جو ہے نا اس کی پریکٹس بھی کر لوں، کیونکہ اریبہ بناتی ہے نا اکثر روٹیاں بھی وہی بناتی ہے، نان بھی وہی بناتی ہے، تو میں نے کہا ٹرائی کر لوں۔ یہ ہے کہ پھر عید پر گھر پر ہی بنائیں گے، باہر سے نہیں منگوائیں گے۔ اور یہاں پر میں اس پر لگا رہی ہوں جی دیسی گھی۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ سادہ گھی لگا دیں، دیسی گھی لگا دیں، مکھن لگا دیں، جو آپ لگانا چاہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ نان شائنی ہو جائے گا، اور دوسرا مزید سافٹ ہو جائے گا، اور کھانے میں بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ یہاں پر میں دوسرا نان بھی ریڈی کر رہی ہوں، اور یہ کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی روٹی مجھ سے۔ اچھا آپ گارلک نان بھی بنا سکتے ہیں، کلونجی نان بھی بنا سکتے ہیں، تل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں،
جو چیز آپ کو پسند ہے نا آپ اسی چیز کے ساتھ بنا سکتے ہیں نان. اب نان کی ریسیپی میں نے آپ کو دے دی ہے. بہت سمپل ہے, بہت سمپل ہے. آپ نے 1 چمچ ایسٹ کا لینا ہے, تقریباً آدھا کلو, مطلب کہ 500 گرام میدا. 500 گرام میدے میں 1 چمچ ایسٹ کا جائے گا. 1 چمچ آپ اس میں آئل کا ڈال دیں گے, 1 چمچ آپ اس میں نمک کا ڈال دیں گے, اور آپ اس کو ہلکے گنگنے پانی سے گوندھ لیں گے, ہلکا نیم گرم پانی ہو. اس سے گوندھ کے پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے, آدھے گھنٹے کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے اس کو سیٹ کر لیجئے گا. سیٹ ہونے کے بعد پھر پیڑے بنا کے آپ رکھ دیتے ہو تو 2 منٹ کے لیے آپ پیڑے کو رکھ دیں, اور اس کے بعد آپ آرام سے توے پہ اس طرح سے نان بنا سکتے ہیں. جس وقت آپ کو کھانا ہو آپ گھر میں گرما گرم نان کھائیں بنا کے. تو یہ جو دوسرا میں نے بنایا تھا نا, یہ آدھا نا توے سے ہٹ گیا تھا, توے اس نے چھوڑ دی تھی جگہ اپنی. پھر میں نے تھوڑا سا پانی اس کو لگا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ چپک گیا تھا, ورنہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ دوسرا نان بھی ریڈی ہو گیا ہے, اور بھوک سب کی بڑھ گئی تھی دوبارہ سے کیونکہ بہت مزے کے لگ رہے تھے. یہ جی فائنل ہے, جی فائنل لک ہے اس کا, یہ اس کا فائنل لک ہے. اور نان ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی, اور کدو دال کے ساتھ. بہت مزے کی, بہت مزے کی, سیدھا سادہ سا سمپل سا کھانا تھا, اور سب کو بہت اچھا لگا, بہت پسند آیا. ابھی تو یہ کدو دال کے ساتھ نان رکھے تھے, آپ اسے قورمے کے ساتھ کھا سکتے ہیں, کڑھائی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, کباب کے ساتھ کھا سکتے ہیں, گولا کباب, سیخ کباب, باربیکیو, کوئی سا بھی آئٹم ہو اس کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کھانا چاہیں. یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے.